اے بھائی، سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ۔ 10واں عنوان، مرید کا اعتقاد ایسا ہونا چاہیے جیسے۔ اے بھائی، مرید اس کو کہتے ہیں جو خود کو پیر میں گم کر دے، یعنی ارادت یعنی مریدی اپنے ارادہ کا ترک کرنا ہے، یوں کہ اپنے خواہشات سے ایسا نکل آئے جیسے سانپ کچلی چھوڑ کر نکل آتا ہے اور مردہ جس طرح غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر ذرہ برابر اسے اعتراض باقی رہ گیا یا کسی طرح کا چون و چرا اس کے نہاد میں ہو تو وہ خود پرست ہے، مرید نہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مرید کو پیر پرست ہونا چاہیے، یہاں تک کہ وہ خدا پرست ہو جائے، یعنی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی رہبری اسی طرف ہے۔ یعنی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی اتباع کرو ہدایت پانے والوں میں ہوگے کا اشارہ اسی کی جانب ہے۔ پیر پرستی کی علامت یہ ہے کہ مرید اپنے دین کو پیر کے دین پر فدا کر دے، اور اپنے دین کو فدا کر دینا کیا ہے؟ اگر پیر دین کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے تو یہ نہ کہے کہ یہ خلاف دین ہے، میں یہ کام کیسے کروں؟ اس کا اعتقاد ایسا ہونا چاہیے جیسے اتری ہوئی وحی پر ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے مراد کا مرید ہے، پیر کا نہیں۔ مریض کو کہاں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ طبیب سے کہے یہ دوا کھاؤں گا، وہ دوا نہیں کھاؤں گا؟ مقتدی جب امام کی اقتداء کر لیتا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ امام کی پوری اقتداء کرنی ہوتی ہے۔ زہر مہلک ہے، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں کہ طبیب اسی زہر سے اس کا علاج کرتا ہے۔ حلال دواؤں سے صحت نہیں ہو رہی ہے تو ضرورتاً حرام دوا سے معالجہ کرنا مباح ہے۔ صاحب مخمصہ یعنی انتہائی بھوک کی علت والے کو مردار جو حرام ہے اس کے کھانے کے سوا کیا چارہ ہے؟ طبیب کسی بیمار کو میٹھی دوا اور کسی مریض کو تلخ دیتا ہے، جس کو تلخ ہی دوا دینا ضروری ہے اگر میٹھی دوا دے دے تو اس کی ہلاکت ہے، اور جسے میٹھی دوا دینا ہی ضروری ہے اگر اسے تلخ دوا دے دی جائے تو یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ایسا شخص طبیب نہیں بلکہ جاہل ہے۔ پیغامبروں کی مثال طبیبوں کی ہے، خلق کی مثال بیماروں کی ہے۔ قرآن کو دواؤں کا خزانہ سمجھو، یعنی اور ہم نے قرآن میں سے بھی اتارا شفا ہے، یعنی اور ہم نے قرآن میں سے بھی اتارا شفا ہے۔ چنانچہ ہر مرض کے اندازہ سے دوا تجویز کرتے ہیں اور ان دواؤں سے ہر مریض کے لیے مختلف معجون بناتے ہیں تاکہ ہر مرض صحت میں تبدیل ہو جائے اور آدمی ہلاکت سے نجات پائے اور دین کا جمال مشاہدہ کرے۔ اسی طرح وہ جماعت ہے جو پیغامبروں کی وارث ہے، یا لوگوں کی سمجھ کے مطابق باتیں کریں، اسی کا ان کو حکم ہے، اور ہر شخص کے مرض کے اندازے سے دوا تجویز کریں۔ ہر وہ حکم و فرمان جو کریں اس پر مرید کا اعتقاد وحی منزل کی طرح ہونا چاہیے، اور اگر ایک بال برابر بھی چون و چرا تمہارے باطن میں باقی ہے تو تم انکاری ہو، مرید نہیں۔